اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب کل جو ہے جمع مکسر کی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا، دو قسموں کو بیان کیا گیا کہ دلالت کے اعتبار سے جمع مکسر کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ خوب جمع قلت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ جمع قلت وہ جمع ہے کہ جو 3 سے لے کر کے 10 تک پر بولا جاتا ہے، جس کا اطلاق 3 سے 10 تک پر ہوتا ہے، اور جمع کثرت 3 سے زائد پر، زائد کی کوئی حد نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر اوزان بتائے گئے کہ وہ کون سے اوزان ہیں جو جمع قلت کا معنی دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو 4 اس کے اوزان بتائے گئے تھے۔ ٹھیک، باقی جو ان 4 مشہور اوزان کے سے ہٹ کے تھے ان کی دلالت جمع کثرت پہ ہوتی تھی۔ جو اوزان جمع قلت پہ دلالت کر رہے تھے وہ تھے افعلا اور افعل، فعلا اور افعال۔ یہ 4 اوزان ایسے ہیں کہ جو جمع قلت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ جو بھی جمع کثرت ان اوزان پہ آئے گا، ٹھیک، ان کی دلالت 3 سے 10 تک پر ہی ہوگی، اس سے زیادہ پر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد منتہی الجموع یا جمع الجمع کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کچھ جمع ایسے ہیں کہ دوبارہ دوسری بار اس کی جمع بنائی جاتی ہے، خود جمع ہوتے ہیں، مفرد سے بنائے گئے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور پھر جمع کی جمع بنائی جاتی ہے۔ تو جو ایک مرتبہ مفرد سے جمع بن گیا ہو اور پھر اس جمع کی دوبارہ جمع بنائی جائے تو اس کو کہتے ہیں جمع الجمع یا جمع منتہی الجموع۔ ٹھیک، آج کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ھذا ویقال لمطلق الجموع المماثلة لوزن جمع منتہی الجموع صیغۃ منتہی الجموع۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام جمع کہ جو جمع منتہی الجموع کے 2 وزن سے مماثلت رکھتے ہیں، یعنی اسی کے جیسے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ منتہی الجموع کے جو 2 صیغے ہیں، جو 2 وزن ہیں، اس وزن پہ جو بھی جمع آئے گا کیا ہے، اس کی دلالت اسی طریقے سے ہوگی۔ جمع کا حکم اس پر بھی لگایا جائے گا، منتہی الجموع کا حکم اس پر لگایا جائے گا، اگرچہ وہ جمع نہ بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو بھی جمع الجمع یا منتہی الجموع کہا جائے گا، اور اس کی دلالت بھی اسی طریقے سے جمع منتہی الجموع کی طرح سے ہوگی۔ جمع الجمع کے لیے کل جو ہے 2 وزن بتایا تھا، افاعل اور افاعیل۔ تو یہ تو جمع تکسیر میں سے جس کو جمع الجمع کہا جاتا ہے اس کے لیے 2 وزن تھے، افاعل اور افاعیل۔ ویقال، اور کہا جائے گا، لمطلق الجموع، مطلق طریقے سے بغیر کسی قید و شرط کے جمع میں سے، المماثلت، جو مماثلت اور شباہت رکھتا ہے، لوزن جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع کے 2 وزن سے، یعنی جمع منتہی الجموع کے جو 2 وزن ہیں، جو بھی جمع میں سے اس وزن پہ آئے گا، اس کی شبیہ ہوگا، مطلق طریقے سے اسے منتہی الجموع ہی کہا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَمْعَ الْجَمْعِ، اگرچہ وہ جمع الجمع نہ بھی ہو تب بھی،
بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ جمع منتہی الجموع کے دو وزنوں میں سے، دو صیغوں میں سے کسی سے بھی مماثلت رکھے گا تو اگرچہ وہ جمع الجمع نہیں بھی ہوگا تب بھی اس کو جمع منتہی الجموع کا سے ہی جوڑا جائے گا اور اسی کا حکم لگا جائے گا، اور وہ یہ ہے مفاعل مفاعیل و فواعل و فواعل، نحو مساجد و مصابیح، نواجز و نوامیس۔ دیکھ رہے ہیں؟ مساجد ایسا نہیں ہے کہ جمع منتہی الجموع ہو، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کی جمع ہے لیکن بروزن مفاعل ہے۔ تو اس کو بھی اسی سے جوڑا جائے گا، اس کی دلالت بھی جمع منتہی الجموع جیسی ہوگی۔ مصابیح بروزن مفاعیل ہے، نواجس بروزن فواعل یا نوامیس بروزن فواعیل۔ فصیغۃ منتہی الجموع ہی، کہہ رہے ہیں کہ صیغہ منتہی الجموع وہ ہے کون سا؟ کل جمع مکسر، ہر جمع مکسر کی بعد الف تکسیر ہی حرفان، کہ جو الف تکسیر ہے اس کے بعد دو حرف متحرک ہوں۔ جب جمع مکسر بنتی ہے تو اس میں ایک الف آتا ہے، جس الف کو الف تکسیر کہا جاتا ہے، وہی اصل میں مفرد کے وزن کو کیا کرتا ہے مولانا؟ توڑتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے یہ الف اور پھر مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چونکہ یہ الف کی وجہ سے مفرد کا وزن ٹوٹتا ہے اسی لیے اس الف کو کہتے ہیں مولانا الف تکسیر۔ تو جمع مکسر ہر وہ جمع ہے کہ جس میں الف تکسیر کے بعد حرفان متحرکان، دو حرف متحرک ہوں، اور ثلاثۃ احرف یا تین حرف ہوں، اوسطھا یا ان ساکنہ، اور اس کا درمیانی حرف یا ساکنہ ہو، تو سمجھیے کہ وہ جمع مکسر ہے اور جمع منتہی الجموع ہے، جمع مکسر میں سے جمع منتہی الجموع ہے۔ وقد يعد منها، اور کبھی کبھی اسی منتہی الجموع میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے سراویل مع کونہ مفردا، باوجود کی کیا ہے مولانا؟ مفرد ہے، سراویل بروزن فعاویل، باوجود کہ مفرد ہے لیکن اس کو منتہی الجموع میں شمار کیا گیا ہے، صرف جمع منتہی الجموع سے مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے۔ ثم اقل مدلول جمع الجمع تسعۃ لما لا یخفی، کہہ رہے ہیں کہ جمع الجمع کا کم ترین مدلول، یعنی جمع الجمع کم ترین جس پر دلالت کرتا ہے، تسعۃ، وہ کتنا ہے؟ 9 ہے۔ جمع الجمع کی دلالت کم سے کم 9 پر ہوتی ہے، لما لا یخفی، جیسا کہ یہ مخفی نہیں ہے، چونکہ جب پہلی مرتبہ جمع بنا تھا تبھی اس کی دلالت 9 پہ ہو رہی تھی، اب تو ایک بار پھر جمع بن گئی ہے تو کم ترین دلالت جو اس کی ہوگی وہ 9 پر ہوگی، سمجھ؟ یعنی جہاں پر معمولی جمع کی انتہا ہوتی ہے 9، اس پر تو دلالت پہلے ہی تھی، 3 سے 9 تک تو پہلے ہی دلالت کر رہا تھا، اب جب ایک بار اور جمع آپ نے بنا دی، جمع الجمع یا جمع منتہی الجموع بن گیا، تو اب اس کی دلالت
کم سے کم 9 پہ ہوگی، 9 سے شروع ہوگا اور پھر الی انتہا۔ ٹھیک، چلے ایک بار اور دہراتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ مطلق طور پہ ہر وہ جمع کہ جو منتہی الجموع کے 2 وزن سے شباہت اور مماثلت رکھتا ہو، اگرچہ وہ جمع نہ بھی ہو، جیسے مفاعل مفاعل، فواعل و فواعل، مساجد مسابی وغیرہ وغیرہ، ان سب کو اسی سے جوڑا جائے گا۔ جو بھی جمع منتہی الجموع سے مماثلت اور مشابہت رکھے گا، اس پر حکم وہی منتہی الجموع والا ہی لگے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد منتہی الجموع کے صیغے کو بیان کیا، تعریف کیا، کہا کہ اس سے ہم جانیں گے کہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ کہہ رہے منتہی الجموع کی پہچان یہ ہوتی کہ ہر جمع مکسر کہ جس میں الف تکسیر کے بعد 2 حرف متحرک یا 3 حرف اور درمیان میں یا ساکنہ ہو تو وہ سمجھیے کہ جمع منتہی الجموع ہے۔ ٹھیک، وقد يعد منها نحو السراویل مع کونہ مفردہ، اور کبھی کبھی اسی منتہی الجموع میں شمار کیا جاتا ہے سراویل جیسے کلمات کو، باوجود کہ یہ مفرد ہیں، مفرد ہے لیکن چونکہ جمع منتہی الجموع کے صیغے سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو جمع کہا گیا ہے اور اس کو جمع منتہی الجموع شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دلالت کے اعتبار سے جمع منتہی الجموع کی دلالت کتنے پہ ہوتی ہے، اس کا مدلول کتنا ہو سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کم ترین مدلول جو جمع منتہی الجموع کا ہوتا ہے وہ 9 ہوتا ہے۔ چلیں، اسم الجمع و اسم الجنس الجمعی، یہ بھی جمع کی دوسری صورتیں ہیں، دوسری اقسام ہے۔ اسم الجمع، اسم الجمع اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مفرد نہ ہو، کیا ہے، لفظاً، لیکن معنی کے اعتبار سے 2 سے زیادہ پہ دلالت کرے۔ ٹھیک مولانا، اسم جمع اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اور لفظاً اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے قوم، جیسے مولانا قوم، اب قوم 2 سے کمتر کے لیے تھوڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب قوم بولا جائے گا تو کلمہ قوم کی دلالت 2 سے زیادہ پر ہوگی۔ آپ قوم کا مفرد تلاش کرنے جاؤ آپ کو نہیں ملے گا، قوم کا مفرد ہے ہی نہیں، تو دلالت 2 سے زیادہ پر ہے، لفظ میں اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ اسم الجمع، ایسا اسم ہے جو جمع پر دلالت کرتا ہے باوجود کہ اس کا کوئی مفرد نہیں۔ ٹھیک، اچھے، اسم الجنس کیا ہے؟ اسم الجنس الجمعی، کہہ رہے ہیں اسم الجنس جمعی وہ ہے کہ جو مفرد میں، جو اپنے مفرد کے ساتھ شریک ہے، مفرد اور جمع میں کوئی فرق نہیں ہے لفظاً، صرف 2 چیزوں سے وہ اپنے مفرد سے الگ ہوتا ہے، ایک تائے تانیث اور ایک یائے نسبی یا النسب کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟ اسم جنس جمعی وہ ہے جس کا مفرد ہو اور لفظ مفرد میں شریک ہو، یعنی جو مفرد ہے وہی جمع ہے۔ کیسے سمجھیں گے بھائی کہ یہ مفرد یا جمع ہے؟ بس خالی کیا یہ جاتا ہے کہ مفرد کے آخر میں ایک تائے تانیث یا یائے نسب جوڑ دی جاتی ہے تو اس کی دلالت جمع پر ہونے لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم الجنس الجمعی۔ ٹھیک مولانا، جیسے کہیں گے تمر، تمر یعنی
کھجور، آخر میں ایک تا لگا دیا تمرہ، اب اس کی دلالت مولانا جمع پر ہوگی، مجوس، ٹھیک، ایک یائے نصب لگا دیا آخر میں کہہ دیا مجوسی، اب اس کی دلالت جمع کے اوپر ہوگی۔ اسم الجمع، اسم جمع کیا ہے؟ ما دل علی اکثر من اثنین، اسم جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو یا کرے، ولا مفرد لہو، اور جس کا کوئی مفرد نہ ہو، من لفظ ہی، لفظ کے اعتبار سے، لفظاً کوئی اس کا مفرد نہیں ہے، مانن تو ہے ہی۔ تو اس میں جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور جس کا لفظاً کوئی مفرد نہ ہو، نحو قوم، جیسے قوم، و جیش، اور جیش یعنی لشکر، و اسم الجنس الجمعی، اور اسم جنس جمعی ما وہ ہے، لہو مفرد، جس کے لیے لفظاً مفرد ہے لیکن یشارکہ فی لفظہی، کہ جو لفظاً اپنے مفرد کا شریک ہے، یعنی مفرد اور اسم جنس جمعی کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک مولانا؟ اسم جنس جمعی وہ ہے کہ جو مفرد میں لفظاً شریک ہو، یعنی مفرد اور جنس جمعی دونوں کیا ہوں؟ ایک ہی ہوں، وَيَمْتَازُ، اور یہ اسم جنس جمعی ممتاز ہوگا، الگ ہوگا، بتاء تانیث، تاء تانیث کے ذریعے سے، اور یا ان نسب، یا یائے نسب کے ذریعے سے، ایک تاخ میں آ جائے گی تو وہی اسم جنس جمعی بن جائے گا، ایک یائے نسبی اگر آخر میں جوڑ دی جائے گی تو وہی مفرد کیا ہو جائے گا مولانا؟ اسم جنس جمعی پہ دلالت کرنے لگے گا۔ جیسے تمر، ایک کھجور، تمرہ پوری کھجور کی تمام قسمیں، تمام کھجوریں آ جائیں گی اس میں، مجوس، ٹھیک، ایک مجوسی، لیکن جب مجوسی کہیں گے یا نصب لگا کر کے تو اس کی دلالت یہ مجوس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مجوس جتنے ہیں سب پر اس کی دلالت ہوگی، ٹھیک۔ الفصل الثالث المنصوب، تیسری فصل جو منصوب کے سلسلے میں ہے، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔